یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ دن کہ جس دن اللہ رسوا نہیں کرے گا نہ نبی کو اور نہ ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ ان کے ساتھ ایمان لانے، ظاہر بات ہے انبیاء کے رسوا ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، یہاں اس کا ذکر جو ہے وہ تو صرف بطور تذکرہ کر دیا گیا، ورنہ اصل کیا ہے، جو نبی کے ساتھ ایمان لائے۔ اور نبی کے ساتھ ایمان لانے والوں میں درجہ اول کے لوگ وہ ہیں جو صحابہ کرام، جو حضور کے زمانے میں تھے، حضور کے ساتھ دیا انہوں نے اپنے جان و مال سے حضور کے مشن کو تقویت پہنچائی، جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں اپنی خون کی ندیاں بہا دی، اپنی جانیں دے دی، تو وہ ہیں اولین۔ لیکن اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کرے، اس لیے کہ جیسے کہ سورہ بقرہ کی جو آخری سے پہلی آیت ہے اس کے اندر بیان فرمایا گیا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر کہ جو ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، اور ایمان لائے صاحب ایمان، وہ صاحب ایمان سب کے سب شامل ہو جائیں گے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن کہ اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا نہ اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہی ان کو کہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ اور یہ آخرت کی رسوائی جو ہے بہت بڑی رسوائی ہے۔ دنیا کی رسوائی انسان جو ہے اس کو بہت ہلکا سمجھے، آخرت کی رسوائی بہت بڑی ہے۔ پوری خلق خدا جہاں جمع ہوگی، پوری انسانیت جمع ہوگی، تمام آدم سے لے کر آخری انسان تک جمع ہوں گے، اور وہاں اگر رؤوس الاشہاد ہمارا پردہ چاک کیا جائے، ہمارے گناہوں کو جو ہے اعلان کیا جائے، تو کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ اسی لیے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہم ربنا اجرنا من خزی الدنیا والآخرہ، اے اللہ ہمیں بچا لے، دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی سے بچا لے۔ دنیا کی رسوائی یہ ہے کہ آپ کی کسی غلط کام کا چرچا ہو جائے، دنیا کے اندر پھیل جائے، آپ کی جو ہے عزت جو ہے وہ داغدار ہو جائے، اس سے بھی اے اللہ بچا لے، پردہ ڈال دے۔ جیسے کہ حضور نے لفظ استعمال کیا، اللہ یتغمدنی ربی برحمتہ، اللہ یہ کہ میرا پروردگار مجھے اپنی رحمت کی چادر تلے ڈھانپ لے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں ڈھانپے رکھے اور آخرت میں بھی ڈھانپ لے۔ تو یہ خزی دنیا والآخرہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی رسوائی سے بچائے رکھ اور آخرت کی رسوائی سے بھی بچا لیجو۔